حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کو، سوانے کو، ان کی زندگی کے واقعات کو قرآن مجید نے متعدد مقامات پہ بیان کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش ہوئے، لیکن دین اسلام میں نبی پاک علیہ السلام کی امت میں جو مقام حضرت ابراہیم کا ہے وہ بس انہی کا ہے۔ ان کی زندگی ایک بڑی خوبصورت، بڑی منفرد اور مسلمانوں کے لیے بڑی اسوہ نور دینے والی زندگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا بن کے دنیا میں آیا ہوں۔ اور پھر محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت میں بھی جناب ابراہیم کے طریقے کو جاری رکھا۔ صحابہ نے قربانی کے بارے میں حضور سے پوچھا، ما ہذہ الاضحیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، یہ تمہارے باپ حضرت، حالانکہ قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے، لیکن فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کے ذکر کو باقی رکھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان کے تذکرے کو باقی رکھا دین کے اندر۔ حضرت ابراہیم بڑی امتیازی شان والے نبی ہیں، بڑی امتیازی شان والے۔ رب کریم کا وہ دوست جس نے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی، ہر شے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ چند چیزوں سے انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے، گھر اسے بڑا پیارا ہوتا ہے۔ وہ بڑا خوبصورت ہوٹل، 5 سٹار ہوٹل میں رہا، وہ اسلام آباد گیا، کسی سفر پہ گیا تو بڑے اعلیٰ قسم کے اس کو کھانے ملے، بڑی چیزیں ملی، لیکن کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ۔ تو ساتھ بیڈ پہ دوست تھا، تو اس نے کہا صاحب سو جاؤ، تو اس نے کہا یار جو مزہ اپنے گھر میں سونے کا ہے وہ کسی اور جگہ تھوڑی ہے۔ گھر بڑا پیارا ہوتا ہے، انسان کو لگاؤ ہوتا ہے، جس بے تکلفی سے، سکون سے، آرام سے انسان اپنے گھر میں وقت بتاتا ہے، کہیں اور مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا، انسان کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑی عجیب شے، نہ ہو تب بھی بڑا دکھ ہے، اور ہونے کے بعد بھی اس کی بڑی آزمائشیں، یہ بڑی ایک میٹھی چیز ہے۔ اولاد ایک بڑا عجیب سا میوہ ہے، پتہ نہیں یہ کس انجیکشن کا نام ہے کہ چھاتی پر چڑھ جائے تو اللہ سکون عطا فرما دیتا ہے، پتہ نہیں کس ٹھنڈی دولت کا نام رب کریم نے اولاد رکھا ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے اولاد۔ پھر تیسری چیز انسان کی اپنی جان ہے، اور یہ اتنی قیمتی شے ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تیری گردن پہ کوئی آدمی پستول رکھ کے، تلوار تیرے گلے پہ رکھ کے کہے نا کہ رب کا انکار کر دے ورنہ مار دوں گا، تو فرمایا وقتی طور پہ میری ذات کا انکار کر پر جان بچا جا۔ اگر تو مرنے کے قریب ہو گیا ہے اور حرام شے کھائے بغیر تو بچ نہیں سکتا، مر جائے گا، تو فرمایا چل تو اس طرح کر، حرام کھا کے جان بچا، پر جان بچانا فرض ہے، ضروری ہے۔ وطن بڑا پیارا، اولاد بڑی پیاری، جان بڑی پیاری، پر حضرت ابراہیم سے رب کریم نے فرمایا چل ابراہیم کوئی چیز دے، تو کہا یا اللہ تینوں ہی تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، تیری ہوئی ساری، ہر شے تیری۔ حضرت ابراہیم نے دین کے لیے، آپ شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے تھے، وہاں سے مصر آئے، مصر سے فلسطین آئے، اور فلسطین سے آ کر کے کعبہ آباد فرمایا۔ زندگی سفروں میں گزری، سفر ایک تکلیف والی چیز ہے، پر حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا۔ جان بڑی عزیز ہوتی ہے اصل میں نا، جب انسان جد و جہد کرتا ہے نا دین کے لیے، تو اس کے رستے میں بڑی چیزیں آتی ہیں، کبھی اولاد، کبھی گھر، کبھی باہر، کبھی حکومتیں، کبھی سیاستیں، کبھی چدراہٹیں، اس کے رستے میں بڑا کچھ آتا ہے، اور اسے ہر چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے اندر بھی جنگ ہوتی ہے اور گھر کے باہر بھی لڑائی ہوتی ہے،
یہ آسان ہے ہی نہیں. ہم تو خیر ہتھیار چھوڑ کے پھینکنے والے لوگ ہیں, ہم بھولے بھالے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا مہندی نہ کرو, پر بیٹے نہیں مانے, بولے جو ہوئے. اسی طرح حالانکہ اگر وہ بیٹا کہے نا کہ ابا جی لاؤ زندگی میں سارا کچھ میرے نام کرو, تو پھر ہم بولے نہیں ہوتے, اور اس وقت ہم تیز ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہاتھ کاٹ کے دے دوں. اس وقت نہیں. دین کے معاملے میں بولے ہوتے ہیں. بیٹا بد مذہب کے پاس جا رہا ہے تو اس وقت ہم بولے بھالے ہیں, کوئی عرض نہیں. لیکن اگر وہ اپنی پسند کی شادی کرے ہمیں کراس کر کے, پھر ساتھ ہی ہم تیز ہو جاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے جب دین کے لیے نکلے تو جد و جہد کی, گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی. آپ کے والد کا نام طارق ہے, وہ توحید پرست تھے, ایماندار تھے, پرہیزگار تھے. آپ کے چچا کا نام آزر ہے, وہ بت پرست تھے, بت بیچا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا. لڑنا پڑا. گھر کے اصولوں سے چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے. فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں گا. چچا کو ایک دفعہ نہیں بار بار 100 دفعہ سمجھایا. آپ کا چچا بت بنا کے بیچا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ, تم بھی بت بیچنے ہیں, ہمارا کاروبار ہے. حضرت ابراہیم ساتھ نکلے تو بت پکڑا ہے, گندے پانی کے اندر اس بت کو ڈبوتے ہیں. کہتے ہیں کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو, نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا, خریدنا ہے تو خرید لو. چچا کہنے لگا تو کاروبار چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے. گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے, جھگڑے ہوئے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار. یہ تھوڑا مشکل میں نے پہلو چھیڑ دیا ہے, یہ تھوڑا مشکل پہلو چھیڑ دیا ہے. بڑا سمجھدار آدمی ہے پر بیوی سے پردہ نہیں کرا سکتا. سیانا ہے, پنچایت کا بندہ ہے, جو اس سے آپ کہیں گے وہ بات یہ سنائے گا, لیکن کہتا ہے نہیں جی میں نے کوشش کر لی ہے. کس قسم کی کوشش ہے صاحب, یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر سے فرمایا نہیں کرنے دوں گا. گھر کے اندر بھی ٹکرائے. فرمایا تم جو بھی ہو پاش پاش کیا چچا کے اصولوں کو, اور باہر جب نکلے تو صرف علاقے کے چیئرمین سے نہیں ٹکرائے, ایم پی ایم این اے وزیر مشیر سے نہیں ٹکرائے. سپر پاور نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا اس وقت, دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا. اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے. کوئی ساتھ فوج نہیں تھی, کوئی ساتھ ان کے طاقت بظاہر دنیا داری کی کوئی نہیں تھی, پر حضرت ابراہیم جا کے ٹکرائے. اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی. فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر. فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر دے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے, یہ سب سے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر, سب سے بڑا جہاد. حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے, سپر پاور سے ٹکرائے. یہاں ہم لوگ حکمتوں کا شکار ہیں, دیکھیں گے, کریں گے, سوچیں گے, اور مولوی صاحب کو ویسے کہتے ہیں آپ پرہیز کریں سیاسی باتوں سے. بھئی اللہ کے ہر نبی نے جا کے وقت کے ظالم حکمران کو لتاڑا ہے, للکارا ہے. یہ تو مشن انبیاء ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جا کے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو جھوٹا ہے, تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے, تو بہت بڑا ظالم ہے. اور قرآن مجید نے اس ساری بات کو بیان فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں رب ہوں. تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. تو پھر آپ حق بات بیان کریں گے تو اللہ مارے گا کہ بندہ مارے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. زندگی موت اللہ, کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان صحیح سمت کا تعین کرے اور صحیح چلے. حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمنی ہے, کوئی محافظ رکھ لیں. آپ فرمانے لگے موت خود بہت بڑی محافظ ہے, وقت سے پہلے آتی ہی نہیں. بڑی محافظ ہے, وقت سے پہلے. علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کراچی جیسے شہر میں رہا کرتے تھے, جہاں گام گام پہ خطرہ تھا. لوگوں نے کہا حضرت اتنے بڑے لیڈر ہو, آپ کی جماعت کی 62 سیٹیں ہوئی قومی اسمبلی میں, ایک ایسا وقت بھی آیا تو کوئی ایک آدمی بندوق والا
آپ فرمانے لگے مجھے ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ جس خدا رسول کے لیے میں نکلا ہوں وہ خود ہی حفاظت کرنے والے ہیں، ضرورت نہیں ان چیزوں۔ تو بھائی حضرت ابراہیم ٹکرائے اور آپ کا انداز کیا ہے؟ جا کے کہا کہ تو نہیں، خدا وہ ہے جو زندہ کرتا، اور اس نے ایک بیوقوفوں جیسی دلیل دی۔ ایک آدمی کو کل پھانسی دینی تھی تو اس کو بلایا، کہنے لگا تجھے کب پھانسی ہے؟ اس نے کہا کل۔ کہنے لگا جا تجھے ذات کیا زندگی دی، اس کو چھٹی دے دی۔ ایک عام آدمی بیچارہ بیٹھا تھا، اس کو پکڑ کے نا کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو۔ کہنے لگا دیکھ لو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں، وہ جو کل مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دیا ہے، اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دیا ہے۔ یہ بیوقوفوں جیسی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت دلیل توڑ دیتے کہ تو کیا بیوقوفوں جیسی بات کر رہا ہے، اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کے دے جس کو تو نے مارا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیوقوف ہے، بیوقوفوں سے بحث نہیں ہوتی، دلیل بدل لی جاتی ہے، ان کی عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر رب ہے تو تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر۔ فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ علامہ اسماعیل حقی نے خوبصورت فقرہ لکھا ہے، خوبصورت، جان ڈال دی ایک جملہ کہہ کے۔ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے چونکہ نمرود بیوقوفوں جیسی باتیں کر رہا تھا، اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے، میں غروب کرتا ہوں معاذ اللہ مغرب میں نکالتا ہوں، تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رب کریم کی آواز قدرت تھی، مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا، فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرنا ہے تو تیار رہنا، جس طرح خلیل کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم ہمارا دوست جو ہوا، جیسے کہے گا ویسے کر دیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جب جواب نہ دے سکا، دلیل نہیں بندہ دیتا، پھر لڑائی کرتا ہے، پھر جھوٹے موٹے اعتراض کرتا ہے۔ دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، کہتے ہیں یہ کھانستا صحیح نہیں، دیکھتا صحیح نہیں، دلیل ختم۔ اب ذاتیات پہ اترے، کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا ہے۔ پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ قوم گئی ہوئی تھی ساری، آپ نے بات سنی ہوئی ہے، میں نے صرف اشارہ دینا ہے، میلے پہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے، کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ رکھا، واپس آئے، کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے پوچھ لو جس کی گردن پہ کلاڑا ہے۔ کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا، تو فرمانے لگے بڑے بیوقوف ہو جو بولتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، اپنا آپ نہیں بچا سکتا، اس کی پوجا کرتے ہو؟ کہنے لگے پکڑو، دلیلیں ختم ہو گئی، اس کو آگ میں ڈالو۔ بہت بڑی حویلی 45 فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور 45 فٹ اونچی۔ مختلف روایات، علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو۔ لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے؟ کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے پر بندہ بڑا تگڑا ہے، ایک بندہ۔ 3 مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں، اور لوگوں کی جو تہمات ہوتی ہیں نا وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ تہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان المبارک میں گفتگو کی تھی، بدشگونی، تہمات لوگ لیتے ہیں، اس وقت بھی لوگ تہمات کا شکار ہو گئے، عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے، تہمات کا شکار ہو گئے۔ بیبیاں نظر مانتی، میں بیمار ہوں، اگر صحیح ہو گئی تو اتنے من لکڑی دوں گی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کے لیے۔ ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں، تو ایک نیک دل آدمی نے اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے منت مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں۔ تو وہ رب کریم کے بندے کہنے لگے تو ڈھونڈتی رہے گی، تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں۔ وہ بی بی کئی مہینے گھومتی رہی، جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈالنی، ماری گئی۔
तोहम्मात का शिकार हुए बहुत सारे लोग, तोहम्मात का। भाई तोहम्मात दीन के अंदर मना है। तोहम्मात दीन में कोई नजर मानना, कोई किसी बुजुर्ग के मजार पे जाके साले सवाब के लिए कोई चीज मानना, ये तो दुरुस्त हुआ। लेकिन गैर शरी नजरें मान लेना कि मैं आग के गिर्द चक्कर लगाऊंगा, मैं जनाब वहां जाके ये वाला तमाशा करूंगा, मैं धागा बांधूंगा, मैं रस्सा काटूंगा, मैं वहां गंदे औ से पानी पीऊंगा, इनकी शरीयत इजाजत, ये तोहम्मात हैं, बदशगुनी है। दीन में इनकी कोई गुंजाइश। आप नजर मानने से पहले भी किसी आलिम से राब्ता करें कि मैं मन्नत मांगने लगा हूं तो कैसे माननी चाहिए, उसका तरीका पूछें। ऐसे ही गलत चीज की मन्नत थोड़ी मान ली जाएगी। बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब हजरत इब्राहिम के लिए आग जलाई गई, 45 फुट ऊंची आग है, परिंदा भी ऊपर से गुजरता है तो नीचे गिर जाता है जल के। इतने दिन लगा के आग जलाई गई। अब हजरत इब्राहिम को जलाया जाने लगा है। यहाँ तो मौजे है ना, जो किसी इदारे का सरबराह है उसके लिए मौज है, किसी जगह ऑफिसर बन गया तो मौज है, पीर साहब के लिए मौज है, अल्लामा साहब के लिए मौज है, खतीब साहब के लिए मौज है। जलना किसको पड़ता है? वाह कोई नहीं रहा इल्ला माशाअल्लाह। वो लोग गुजर गए जो तकलीफें सह के काम करते थे, गुजर गया जमाना। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाया जाने लगा है तो अब इतनी बड़ी आग है तो डालें कैसे? शैतान ने तजवीज दी कि मंजनीक बनाओ, मंजनीक, बड़े बड़े बांस बांध के उनके नीचे रस्सा बांधो। वो जिस तरह झूलने के लिए झूला बनाया जाता है, इस तरह एक मंजनीक पुराने जमाने में उसमें पत्थर रख के फेंके जाते थे दुश्मनों पे। वो मंजनीक बनाई गई कि दूर से हजरत इब्राहिम को फेंकेंगे। हाथ हजरत इब्राहिम के बांध दिए, पांव मुबारक बांध दिए, पूरी जमीन पे एक नाम लेने वाला खुदा का। और उसको आज रस्सियों में जकड़ा हुआ है। जब फेंका जाने लगा ना आग में, हूरे रोने लगी, फरिश्ते तड़पने लगे, ए अल्लाह ये क्या होने लगा है? एक तेरा खलील और वो भी आग में। फरमाया जाओ जाके उससे कहो अगर तुम्हारी मदद लेता है तो उसे बचाओ। हवा का फरिश्ता आया, कहा इब्राहिम अगर तू कहे। ओ भाई इन चीजों को कहानी समझ के ना सुना करें, ये दास्तान नहीं, ये वो तरीके हैं जो हमारे रसूल ने हमें अपनाने का हुक्म इरशाद फरमाया है। जो अकीदे, ये वो नजरियात है जो हमें ओढ़ने को कहा गया। अपने रब करीम की रिजा पे राजी रहने के ये वो खूबसूरत मौके हैं सूफिया ने जिनको बनाकर समझाकर हम तक पहुंचाया है। ये है अहले तरीकत की बातें। वो कहते हैं यार जिस हाल में रखे राजी रहना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा है, फरिश्ता आया, ए अल्लाह के खलील अगर हुक्म दो तो इतनी हवा चलाऊं कि नमरूदी जल जाए सारे, आग उन पे फेंक दी जाए। आपने फरमाया तू जा, तुझसे मुझे कोई काम नहीं। थोड़ी देर के बाद पानी का फरिश्ता आया, कहा हुजूर इतनी बारिश बरसाऊंगा कि आग बुझ जाएगी। फरमाया तू जा, तुझसे कोई काम नहीं। अब जब मंजनीक में रख दिए गए, आग में जाने का लम्हा है, तैयारी है, हजरत जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए। कहा इब्राहिम कोई हाजत? फरमाया तुझसे कोई नहीं। कहा चलो मुझसे नहीं तो रब करीम से ही बात कर लो, मुझे पता है मैं छोटा हूं, आप मुझसे मदद क्यों लोगे, रब करीम से ही बात कर ले। तो हजरत इब्राहिम कहने लगे जिब्रील ये बता, रब को नहीं पता उसका खलील किस हाल में है? उसे नहीं पता मैं किस हाल में हूं, मेरे हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं आग में, उसे नहीं पता। बताया तो उसे जाता है जिससे खबर ना हो। तो अगर उसे पता है तो अगर वो जलाने पे राजी है तो मैं भी जलने को तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। उसे कहो ठीक है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में डाल के जो फेंका आग में, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, अल्लाह ने फरमाया ए आग मेरे इब्राहिम पे ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा। हजरत इब्राहिम को दो फरिश्तों ने बिठा दिया जमीन पे। फूल खिले हैं, कौंपले महक रही हैं, कलियां खुशबू दे रही हैं। हजरत इब्राहिम ने सर सजदे में रख दिया, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगे, रब करीम का शुक्र बजा लाने लगे। निकले वहां से, कुछ दिन गुजर गए, निकले, हुक्म हो गया इब्राहिम इलाका छोड़ दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से निकल के मिस्र आए, चचा के पास ठहरे। उन्होंने अपनी बेटी जनाबे सारा का निकाह कर दिया। कुछ आगे बढ़े तो एक जालिम बादशाह से टकराए। उसने एक शहजादी, एक बादशाह की बेटी कैद की हुई थी, जनाबे हाजरा नाम था, उनको कैद से छुड़ा के साथ लाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी साथ,
یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا، فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا، گھر بار چھوڑا، تبلیغ شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم کے گھر میں 2 خواتین ہیں، ایک آپ کی بیوی ہیں، ایک حضرت ہاجرہ ہے، اولاد کوئی نہیں، بڑا میوہ ہے میٹھا، گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں، گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچناہٹ ہوتی ہے، بھن بھناہٹ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے۔ حضرت سارہ نے سن لیا، کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں، ہاجرہ سے نکاح کر لو۔ جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے، پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت، اب جس بیوی کے ہاں بیٹا تھا، بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس، آنا جانا بھی اس کے پاس، توجہ ادھر ہو گئی۔ جناب سارہ رشک کرنے لگی، ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑا جنگل میں، وادی غیر ذی زرع، مکے کے پاس۔ بھائی ایک بیٹا عالم دین بنا لو، کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا؟ تیرے 5 بیٹے ہیں، ایک کو حافظ قرآن بنا، کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑ آئے، تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے؟ کہاں سے کھائی ان کی اماں نے روٹی؟ بھوکے مر جاتے ہیں یہ سارے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہو، لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے، ہمارا ذوق ہی نہیں بن رہا، ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے، علاقوں کے علاقے خالی ہیں، ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بن رہا، توجہ ہی نہیں دین کی خاطر۔ اور پھر چلے بچے تو بعد کی بات ہے نا، جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی تو یہ دعا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پہ لگاؤں گا، تو میں نے کہا آپ بھی بوڑھے نہیں ہوئے، آپ خود ہی لگ جائیں، بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا، تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب، 2 گھنٹے تو نکال کے آئے، دین سیکھنے کو کافی ہے۔ آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی تو آپ ہیں تو آپ تو آؤ۔ حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا۔ یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا، جو حج کرنے جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے، پھر بھی ڈبل ٹرپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا، پانی کا قطرہ نہیں تھا، 2 کلو کھجوریں، ایک مشکیزہ، بیوی کو تھمایا۔ ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں، لیکن وہ جو توکل ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ دے گا، حلال حلال پہ قناعت کرے، جائز جائز پہ بھروسہ کرے، رب کریم عطا کرنے والا ہے، وہ مزاج ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا دے کر کے، اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو، اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی، کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے، صفا مروہ سے باہر نکلے نا، سرکار کی ولادت کا مقام ہے، اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا، وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا، کوئی چیز نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کنواں نہیں، وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب ہاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگی اللہ کے سہارے پہ۔ تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا، کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے، بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ ہاں رب کا حکم ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے، تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی، عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا، اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا، جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا، پھر فکر نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم آ گئے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے، لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی
परवरिश में पूरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार, सारा किरदार माँ का था। मैं जब खवातीन के बारे में कोई बात करता हूं तो मैं आपको अक्सर कहता हूं कि ये सिर्फ बीवी के लिए हुक्म नहीं होता, ये ट्रेनिंग बेटी को देनी है और बहन को देनी है। ये तरबियत करें अपने घर में। मैं तजर्बे की रोशनी में ये बात अर्ज किया करता हूं कि भाई बच्चे बाप के फर्मा बरदार उस वक्त होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का फर्मा बरदार करती है, और बच्चे बाप के नाफरमान भी तब होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का। मैंने अपने कानों से सुना एक दफा एक बच्चा अपने बाप से कह रहा है, आपने तो सारी जिंदगी बाहर गुजार दी, पैसे कमाना कौन सा मुश्किल काम है, दुख सुख तो सारे अम्मा ने बर्दाश्त किए, स्कूलों में वो जाती थी, फलाना काम वो करती थी, फलाना काम। अब ये सोच उसकी जाती तो नहीं, ये उसको दी गई है। और अगर उसको ये सोच दे दी जाए कि अम्मा कहे कि मैं तो अपनों में रही सारी जिंदगी, मैंने तो अपनों में वक्त गुजारा, और तेरा बाप तो कई दफा जनाजे भी नहीं पढ़ सका, ने तो माँ बाप ऐसे दफन कर दिए, वो अगर ये सोच फराहम करे तो फिर बच्चा बाप का फर्मा बरदार होता है। और ये वाली रिवायतें हम बीवी को सुनाते हैं, हालांकि किसको सुनानी चाहिए? बोलिए, बहन और बेटी को। बहन और बेटी को सुनाएं ये बातें, उनको समझाएं, ताकि आगे जाके वो जो घर तरतीब दे वो घर बड़ा उम्दा और निखरा हुआ हो। हजरत सैयदना इब्राहिम 13 साल के बाद आए, चूंकि घर में अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती का चर्चा था, अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत का गलबा था। 13 साल के बाद फलम्मा बालगा माहू या बेटा जब इतना बड़ा हुआ कि साल चलने लगा, तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को बुला के कहा, बेटा मुझे ख्वाब आई है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तेरी क्या रजा है? तो हजरत इस्माइल कहने लगे, या अबतिफ अलमा तो उमर, अब्बा जी अल्लाह जैसे हुक्म देता है मेरे साथ वैसे ही करें, जैसे अल्लाह हुक्म देता है वैसे ही, बोलिए, वैसे ही करें। हजरत हाजरा को कहा कि एक दोस्त ने दावत की है तो वहां जा रहे हैं, बीबी मुतमईन है, तफसीलात की जरूरत नहीं, खत्म बात, एतबार है, मुतमईन हो गई। शैतान पीछे से आया अम्मा के पास, जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर जमाइए, यहां तो पड़ोसन आके को बात बता देती है खावंद के बारे में, तो कई महीने झगड़ा जारी रहता है, पड़ोसन मल्लेदार। शैतान ने आके बताया, लफ्ज क्या है? कहा, हाजरा तुम्हें पता है कहां जा रहे हैं? कहा, दोस्त की दावत में। तो कहने लगे, दोस्त कौन है? रब करीम। और इब्राहिम का ख्याल है कि उस रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ज़िबा करूं। तो हजरत हाजरा कहने लगी, कभी बाप भी बेटे ज़िबा करते हैं? शैतान कहने लगा, उनका ख्याल है कि उनके रब ने हुक्म दिया है। तो जनाब हाजरा फरमाने लगी, अगर रब ने हुक्म दिया तो फिर तू मुझे शैतान लगता है, तू मुझे शैतान लगता है। का क्या मतलब? फरमाने लगी, अगर रब करीम का हुक्म है तो मेरे पास एक इस्माइल है, अगर 1000 भी होते मैं सारे अल्लाह के रास्ते में पेश कर दे देती। मालिक का ही तो है सारा कुछ, उसी का है, इसमें लैतुल्ला अल्लाह की क्या गुंजाइश। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे के हलक पे छुरी रख भी दी और छुरी चला भी दी, रख भी दी, और वो तो अल्लाह करीम ने फरमाया, या इब्राहिम कद सदक़्ता रुया, इब्राहिम तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, वो क़यामत तक तेरा नाम रहेगा। हजरत इब्राहिम ने वतन भी दिया, जान भी दी, बेटा भी, अल्लाह करीम ने दुम्बे दिए, फरमाया ये फिदिया है। अब ये कुर्बानी क़यामत तक हजरत इब्राहिम के तरीके के मुताबिक जारी है। हजरत इब्राहिम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, बहुत बड़े। आप जब मिस्र में क़याम था तो बड़े बड़े लंबे चौड़े लंगर पकते थे, लोग आया जाया करते थे, बड़ा तफसील के साथ खाना होता था। मेहमान नवाजी आपकी खास सिफ्त मुबारक है। हमारे यहाँ भी मेहमान नवाजी होती है अमीरों की, बल्कि अब तो मेहमान नवाजी इस तरह की है कि कल तेरी मेरे पास दावत है और परसों मेरी तेरे पास है। वही अमीरों में वो चक्कर रहता है, पार्टियां दोस्त एक दूसरे को डालते हैं, तेरी तरफ पार्टी तेरी तरफ। और इसी अंदाज में अब ये ईद आएगी ना, टिक्का पार्टियां होंगी जगह जगह, और लोग सवाल पूछने लगे अभी से, कहते हैं कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है? कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है? सारा ही जी। इसलिए फ्रीजर ले ले, फ्रिज से नहीं काम चलेगा, सारा ही जहाज घर रखना सारा ही जायज है, रख लें। और खुदा के बंदे, कुर्बानी वो बंदा देता है जो सारा साल ही गोश्त खाता है। सही कह रहा हूं? कुर्बानी साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत बंदा देता है ना, तो वो सारा साल ही गोश्त, तो
सारा घर में रखना भी जायज है, लेकिन सारा दे देना भी। तो जो आ रही है उस पर क्यों तवज्जो करते हो, जो दूसरा जायज है उस पर क्यों नहीं अमल करते? सारा तकसीम कर दें, बात खत्म हुई। यकीन करें, मुहर्रम में जाके दोस्त टेलीफोन करके सवाल पूछते हैं, कहते हैं साहब सुना है कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम में खाना जायज नहीं। मैं कह नहीं, रबीउल अव्वल च भी जायज जे, रजब रमजान तक खाओ, कोई बंदा नहीं मना करता, इसलिए कि किसी को देना तो पसंद ही नहीं। या फिर उसमें से जो खास खास चीजें हैं वो अपनी फ्रिज में, और बाकी जो है वो दूसरों के लिए। ये क्या तरीका है हमारा? और इसी पे अमल है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हजरत इब्राहिम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, सिर्फ कुर्बानी नहीं देते थे, सारा साल बहुत सारा लंगर, बहुत सारा खाना पीना, बहुत सारी चीजें जारी रहती थी। और जितने गरीब लोग थे फलस्तीन के, उनको पता था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लंगर जारी है। फलस्तीन में जब आपका कयाम था, एक दफा ढेरों मेहमान आ गए और खाने को कोई चीज नहीं। हजरत सारा और जनाब हाजरा दोनों उस वक्त मौजूद थी। वो कहने लगी इब्राहिम बहुत सारे मेहमान आ गए तो क्या करें? जनाब सारा कहने लगी किस तरह करके इनकी मेहमान नवाजी करनी? और हालात ये है कि कहत पड़ा हुआ है फलस्तीन में, मिस्र में, दूर दराज इलाकों में। तो हजरत इब्राहिम कहने लगे ये अल्लाह के मेहमान है और हमें रब करीम का बंदा समझ के आ गए, अल्लाह ही बंदोबस्त करेगा। फरमाने लगे मेरा मिस्र में एक दोस्त है, वो कहत के दिनों में गल्ला जमा कर लेता है, मैं उसकी तरफ पैगाम भेजता हूं, मुझे उम्मीद है वहां से गल्ला मिलेगा। 2, 3, 5 ऊंट वाले गुलाम बुलाए और उनको कहा कि जाओ गल्ला ले आओ मिस्र के दोस्त से। वो लोग कहते हम गल्ला लेने गए, वहां जब पहुंचे तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया तो आपका वो दोस्त कहने लगा गल्ला तो बेशुमार था, मुझे खबर नहीं थी कि हजरत इब्राहिम का पैगाम आएगा, तो मैं तो सारा तकसीम कर चुका हूं, लोग ले गए, अब तो कोई शय नहीं। अब वो खाली आ गए, पांचों के पांचों ऊंट। जब खाली आए तो हजरत इब्राहिम की हवेली की दीवारें छोटी छोटी थी। उन गुलामों में से, खादिमों में से, आपके उन चाहने वालों में से एक कहने लगा यार वो गरीब तो इंतजार कर रहे होंगे कि गल्ला लेने गए हैं, हमें रोटी मिलेगी। छोटी छोटी दीवारें हैं, वो जब देखेंगे ना खाली आ गए तो उन्हें तकलीफ होगी। इस तरह करो बोरियों में रेत भर लेते हैं, रेत भर के ले जाते हैं, बाद में अंदर रख के उन्हें समझा बहला लेंगे या हजरत इब्राहिम को बताएंगे, वो खुद ही उन लोगों की दिलजोई फरमाएंगे। अब गल्ला की जगह रेत भर के ऊंटों पे रख के लाई गई, लाके बोरियां जब रख दी गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोपहर के वक्त आराम फरमा रहे थे। बीबी सारा उठी, कहती हैं जब मैंने देखा ना कि बोरियां पहुंच गई तो गई, गुलाम को साथ लिया और उसको जब खोला ना तो कहती इतनी हसीन गंदम मैंने पहले कभी देखी नहीं थी, इतना प्यारा दाना मैंने कभी मुलाहिजा ही नहीं किया था। फरमाती हैं जब उसको पीस कर चक्की में रोटियां पकाई तो खुशबू दूर दूर तक फैल गई, आला ग़िज़ा बनी, बड़े बड़े खाने बीबियों ने मिल के पकाए, चुन दिए गए। हजरत इब्राहिम उठे तो लोग खाना खा रहे, सजदा शुक्र अदा किया, और जब सजदे में गए तो वही आने लगी, फिर रोने लगे। जब पलट कर बाहर तशरीफ लाए तो जनाबे सारा कहने लगी इब्राहिम तुम्हारा मिस्री यार बड़ा अच्छा है, उसने इतनी आला गंदम भेजी है कि इतनी तो मैंने प्यारी गंदम कभी देखी नहीं। जनाब इब्राहिम मुस्कुराए, फरमाने लगी सारा ये मिस्री यार ने नहीं भेजी, ये मेरे अरशी यार ने भेजी है, ये मेरे अरशी यार ने भेजी है। भाई मेहमान नवाजी मिजाज था, हाथ लुटा देना मिजाज था, दूसरों की अश्कशोई मिजाज था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका है कुर्बानी, हुजूर ने उनका तरीका बयान किया। अगर साल के बाद कुर्बानी देना उनका तरीका है तो सारा साल गरीबों को रोटी देना भी हजरत इब्राहिम का तरीका है, सारा साल गरीब की नौकरी करना यह भी हजरत इब्राहिम का तरीका है, भूखे को खाना खिलाना यह भी। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा हुजूर बेहतरीन मुसलमान कौन है? बेहतरीन मुसलमान तो हुजूर ने फरमाया जो सलाम लेने में पहल करे और गरीब को रोटी खिलाने में सबसे अच्छा हो, वो बेहतरीन मुसलमान है, जबरदस्त मुसलमान। हमारे यहाँ दावतें होती हैं तो अमीरों की, इफ्तारियां हैं तो अमीरों की, और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदतरीन दावत है जिसमें अमीर बुलाए जाए गरीब ना बुलाए जाए, वो बदतरीन दावत हजरत इब्राहिम का तरीका रहा सारी जिंदगी मेहमान नवाजी। और दूसरा उनका मिजाज था, अल्लाह से प्यार हो गया था ना, जब रब करीम से मोहब्बत होती है ना और मोहब्बत का एहसास होता है दिल में, फिर सजदे लंबे होते हैं। आम आदमी तो नमाज भी नहीं पढ़ सकता,
اسے خدا سے محبت ہوتی ہے وہ تہجد بھی نہیں چھوڑ سکتا. وہ یہ محبت کی بات ہے نا، جس کو پیار ہوتا ہے اس کی تہجد بھی ہے، اس کی اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، اس کے عمرے بھی ہیں، اس کے حج بھی ہیں، اس کے بار بار کعبۃ اللہ کے دیدار بھی ہیں. یہ محبت الہی ہے، جوش مارتی. ان لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اٹھتے ہی نہیں. اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں اللہ کی. حضرت ابراہیم کو رب کریم سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے چھلکتا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا. اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے، گائیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہوتی، بکرے بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار، بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا تھا، وہ جانوروں پہ بولا جاتا تھا. بہت زیادہ مال اللہ نے دیا، بکریاں، گائیں، اونٹ، بیل، بڑا کچھ. تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے، تو نوازا ہی پڑا ہے، اتنا مال، اتنے کھیت کھلیان، اتنا کچھ. اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو، امتحان لے لو. فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا. حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراگاہ میں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بہت بڑا ریوڑ ہے. آپ تشریف فرمائیں. ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. یہ تسبیح بڑی پسند ہے، محبوب نے ان کی فضیلت بیان کی. اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے؟ بڑی اس کی میٹھی آواز ہے، بڑی، کون ہے؟ ڈھونڈنے لگے، گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے. فرشتہ انسانی شکل میں، تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا. فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے، پیسے ہیں تو کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا؟ میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چرا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی، میرے رب کا ذکر سنا. اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں یار پھر ذرا سنا، نا علما وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو، ذرا دوبارہ سنا. پھر سنایا، ایک دفعہ پھر کہا. فرشتہ کہنے لگا بس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے. حضرت ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سنا. کہنے لگا پیسے لگیں گے. تو کیا لے گا؟ کہنے لگا گائیں بھینسیں ساری میری. فرمایا بس یار اتنی قیمت، تو سنا صحیح، سارا کچھ ہی تیرا. پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. گائیں دے دیں، بھینسیں دے دیں، وہ ذکر سناتا ہے. حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی آہیں بھرتے ہیں. تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، ذرا پھر سے لے. کیف جاری ہے. کہنے لگا بس بھائی. حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے، مجھے ذکر سنا. اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا، گائے بھینسے میں لے چکا، اونٹ رہ گئے، سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا. فرمایا جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہ، میں دیتا ہوں. دے دیا. کچھ دیر ذکر کیا تو اب خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا. کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے؟ ہر چیز تو میں لے چکا. آپ فرمانے لگے یہ گائے بھینسیں بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا. تو اس طرح کر مجھے رکھ لے، میں روٹی نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا، تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا، فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ، آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے، واقعی اس قابل ہے کہ رب آپ کو اپنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا سے محبت کرنے کا نرالا انداز. اور میرے بھائی یہی محبت انہیں میرے مصطفیٰ سے بھی تھی. ایک نبی گھر بنا رہا ہے، دوسرا بنوا رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، جناب ابراہیم بنا رہے ہیں. جب خانہ کعبہ بن گیا تو کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اب اسے بسانے کے لیے اپنا آخری رسول بھی عطا فرما.
نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا ہوں حضرت ابراہیم کی. یہ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. حضور نے اگرچہ نبی پاک کی اپنی سنت تھی, یہ بھی کہہ سکتے تھے سنتی و سنت ابیکم ابراہیم, میری سنت ہے اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یہ نہیں فرمایا. جب صحابہ نے کہا قربانی کیا ہے, فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے. یعنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے, جتنے پیسوں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, اتنے پیسے جس آدمی کے پاس قربانی سے پہلے پہلے آ جائیں اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے. بکرا, چھترا, دمبا 1 سال کا یا دمبا 6 مہینے کا ہو پر اتنا بڑا محسوس ہوتا ہو کہ لگے کہ 1 سال کا ہے, اس کی قربانی ہو سکتی ہے. جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اتنا کمزور نہ ہو کہ ذبح جہاں اسے کرنا ہے وہاں وہ چل کے جا نہ سکے, اتنا کمزور جانور نہ ہو. اس کے اندر بظاہر کوئی اتنا بڑا نقص نہ پایا جاتا ہو, کانا نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, کوئی اس کی ہاتھ نہ کٹے ہوئے ہوں, ایسا نقص جو واضح ہو. بکرا 1 سال کا, گائیں اور بھینس یہ 2 سال کی, اونٹ 5 سال کا. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست, چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں, تو پوچھتے ہیں کہ دوندا نہیں ہے تو چوگا نہیں ہے. تو یہ ہماری پنجابی کی اصطلاحات ہیں, پنجابی کی. شریعت اسلامیہ نے سال بتائے ہیں, یہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے, یا دیہاتوں میں جو ماحول تھا اس طرح کا جانور لیں, خوبصورت جانور لیں. جو نصاب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا, لیکن ایک اور پہلو بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی, کبھی حضور پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی اکٹھا ہوا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو. لیکن نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے, ہر سال قربانی دی. اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا تو صحابہ کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا, اور نبی پاک اسے ذبح کرتے اور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے اونٹ کے, پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے کے لیے, پہلے میں نے. انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا, یہاں بھی وہاں بھی زندہ. 63 اونٹ ذبح کیے. ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 7. اب 63 کو 7 سے ضرب دو گے تو کتنی بنے گی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی دی, ہر سال. اب وہ 63 اونٹ, ایک اونٹ میں 7 قربانیاں, ہر سال یہاں قربانی. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک 2 قربانیاں دیتے. میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر رہے ہیں آپ, تو حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے, ایک میری امت کی طرف سے, غریبوں کی طرف سے. اور حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تو 2 دیا کرے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں, خادم ہوں. حضور نے فرمایا علی ایک تو نے اپنی دینی ہے, ایک میری طرف سے دینی ہے. 2 قربانیاں. مولا علی نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی. حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں تھے, اپنا مکان ہی نہیں تھا, کوئی کاروبار نہیں تھا, کئی دن فاقے رہتے تھے, پر قربانیاں کتنی دیتے تھے؟ 2. ہمارے پاس ویسے اگر سسرال میں, میکے میں, کزنوں میں کچھ شادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے, وہ پکا ہے. اور قربانی کی باری غریب ہو گئے, سارے غریب ہو گئے. کہتے نہیں یہاں مشکل ہے. او خدا کے بندے, اللہ کے ساتھ تجارت کر, اس کے رستے میں 1 دے گا, رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا. قربانی مال کے نصاب پہ ہے. کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہو پھر لیت اللہ سے بچیں, خوبصورت جانور لائیں. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کے لیے نصیحت ہے, جن کو اللہ نے توفیق دی. میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے, وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے. کہتے ایک میرا ہے, ایک میرے ماں کا, ایک میرے باپ کا ہے, ایک میرے فلاں استاد صاحب کا, ایک میرے پیر صاحب کا ہے. یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے رہا ہوں. اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندہ ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے. تو حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں گا, یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے گا. جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں, نبی پاک کے نام کی قربانی دے. خوبصورت سا جانور پیارا, پھر اس کی خدمت ہو, پھر اس کی قربانی دی جائے اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے. حضور نے خود وصیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کو, قربانی بڑا حسین عمل ہے,
اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی فرمائی، ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے۔ اور یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا۔ قربانی کریں، خوبصورت انداز میں کریں، اللہ کی رضا کے لیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے 3 حصے کرو گوشت کے، ایک گھر میں رکھو، ایک رشتہ داروں میں بانٹو، پڑوسیوں میں بانٹو، اور تیسرا فقط غریبوں کو دو۔ لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں قربانی کرتا ہی وہ ہے جن کے گھر میں ہر جمعرات کو چھوٹا گوشت پکتا ہے، اور جن کے گھر میں ہفتے میں 3 دفعہ مرغی کا گوشت پکتا ہے، وہی تو قربانی دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی اگر قربانی کے بکرے میں سے بھی تیسرا رکھنا چاہیں تو اجازت تو ہے، میں نے کہا سارا رکھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر آپ مہربانی کریں، کوشش کریں کہ یار ہم تو سارا سال ہی کھاتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے نا وہ بھی باری لگی ہوئی ہے، ادھر سے پلیٹ آئی تھی گوشت کی تو ادھر سے بھر کے چلی گئی، بھئی اس نے کی ہے، اس کو بار بار گوشت دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ دیکھیں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اور میں اگر تھوڑا سا آپ کی توجہ کرانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سفید پوش لوگوں کو دیکھیں، کچھ سفید پوش ہیں، سفید پوش جن کے اوپر قرضے ہیں، بیماریوں نے جکڑ لیا ہے، گھر میں بڑے بڑے سخت مریض آ گئے ہیں، سفید پوش پہلے دیا کرتے تھے۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں صاحب قربانی، تو بات کو ٹالتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوچ رہا ہوں کوئی حصہ ڈال جائے، پردہ پوشی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہیں حصہ رکھا ہوا پردہ پوش۔ اکثر وہ لوگ قربانی نہیں دے پاتے، اکثر دیا کرتے تھے اب نہیں دے پا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ مشکلات ایسی آ گئیں۔ ان لوگوں کا خیال کریں، ان کے گھروں تک گوشت پہنچا کے آئیں، ان پر توجہ کریں۔ وہ سفید پوش آدمی کبھی ذکر نہیں کرے گا، کچھ تو ایسے ہیں جو خود پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں گوشت دیا جائے، لیکن کچھ سفید پوش ہیں لا یسألون الناس الحافا، اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں، کا مزاج نہیں۔ ان کی طرف دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، خاص کر ان رشتہ داروں کو دیکھیں جن کا آپ کو پتہ ہے کہ غریب ہیں، مجبور ہیں، ان کے گھروں میں گوشت بھیجیں۔ غریب بیٹیوں، غریب بہنوں کا خیال کریں، اس طرف متوجہ ہوں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اس طرف آپ لوگ خیال کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔